امام حسن اور حسین سے جو نبی پاک کا خاص پیار ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری اماں مجھ سے کہنے لگی پتر بڑے دن ہو گئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا، تو کہتے ہیں میں نے کہا اماں میں آج ہی مغرب حضور کے پیچھے پڑھوں گا، تو اماں کہنے لگی پتر گیا نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرا آنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، میرا خیال تھا میں حضور سے دعا کے لیے عرض کروں گا، لیکن عشاء کی نماز تک نبی پاک بیٹھے رہے، حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں۔ عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی اور نبی پاک چلنے لگے، فرماتے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، نبی پاک باہر نکلے تو رسول پاک علیہ السلام نے نا پلٹ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے ہی نا، میں چونکہ پیچھے تھا تو حضور پوچھنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ میں جواب دینے ہی لگا تھا تو فرمانے لگے تو حذیفہ ہے۔ پہلے پوچھا تو کون ہے، ابھی میں جواب دینے لگا تو کہنے لگے حذیفہ ہے، اور پھر حضور فرمانے لگے تو کس کام آیا تھا؟ میں عرض کرنے ہی لگا تھا تو حضور فرمانے لگے اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ یہ ترمذی شریف ہے، کہنے ہی لگا تھا تو کہا اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے، اور میرے دل میں خیال تھا کہ میں تو مغرب کا آیا ہوا ہوں، لیکن مغرب کے آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے ایک کام تھا، میں نے رات کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی فرمایا کرتے تھے جا کے استاد اور شیخ کے دروازے پہ دستک نہ دیا کرو کہ باہر آئیں، اس لیے کہ جب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو اپنی مرضی سے مہربانی کریں گے، اور جب تیری مرضی سے آئیں گے تو تیری حیثیت کے مطابق تجھے ملے گا، اس لیے انہیں اپنی مرضی سے آنے دے تاکہ اپنی مرضی کی تیرے اوپر خیر کر کے جائیں۔ آ کے کہا نہیں، عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام آیا تھا، بیٹھے رہے، کہتے میرے دل میں خیال تو تھا نا کہ میں مغرب کا آیا ہوا ہوں۔ تو قریب محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ فرشتہ ایک آج آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے، وہ سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، یہ پہلی دفعہ آیا، اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، سلام بھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سپیشل اجازت لے کے فرشتہ آیا ہے اور کہتا ہے آپ کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم کھل کے میرے شہزادوں سے پیار کرو۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کہاں کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کے، کس طرح کر کے وہ یاد کرتے اور کس طرح وہ مواقع خاص بنتے ان کو یاد کرنے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے، تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے، اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو؟ اتنے نیک ہو گئے ہو؟ آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا، فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں، غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا، کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی،
میں نہیں ناراض ہوتا، پر کریں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے، سارا ہی چہرہ، آنکھیں بھی حضور پہ، ناک بھی حضور پہ، ان کے لب ہائے مبارکہ بھی، سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا، تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا، جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے، تو سب کو 1000 دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2000 دینار دیے، 2000 دینار، دو۔ اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا، ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2000 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا، اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے، وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ حضور، وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ اور پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سیدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی، حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی بن مرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی بن مرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ تو اس نبی پاک کی اولاد سے پیار کرے، ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھے، ان کے ساتھ خاص الفت ہو۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نبی پاک سے ملنے گیا، کوئی بات حضور سے کرنی تھی، بات کرتے کرتے میرے لفظ ٹوٹنے لگے، جملے ٹوٹنے لگے، اس لیے کہ نبی پاک نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور حضور کی چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی، میری توجہ ادھر چلی گئی،
تو جب میرے جملے ٹوٹنے لگے تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں نہ سمجھ آ رہی، میں بھی ان سے بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ باہر نکل آؤ، بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، بڑی دیر سے نکل نہیں رہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ کہتے کہتے حضور نے چادر مبارک کھول لی، ایک بغل مبارک سے امام حسین نکلے، دوسرے سے امام حسن نکلا ہے۔ یہ اعزاز ہے، وہ تو رحمتوں کے سمندر میں رہتے تھے، وہ تو کرم کی برکھا میں رہتے تھے، وہ تو میرے محبوب کے ساتھ رہتے تھے۔ مدینہ شریف کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا، رحمت کے عجب جھمیلے ہیں، کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے، کیونکہ حسنین یہاں پر۔ حضور کی اولاد کا حق کبھی نہ بھولنا، نبی پاک کی اولاد کا حق۔ میں پھر کہتا ہوں، میرے استاد کا ایک دن ایک صاحبزادے نے مجھے فون کیا، کہنے لگے مولانا فلانی جگہ ٹائم دے دے۔ میں نے کہا دے دیا جی، جہاں میں نے ٹائم دیا ہوا تو ان سے میں نے معافی مانگی، میں نے کہا میرے استاد کے بیٹے کا فون آ گیا۔ 2-4 دن کے بعد استاد جی سے بات ہوئی تو استاد جی کہنے لگے وہ یہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹائم لے لیا۔ میں نے کہا جنہوں نے حکم کیا تھا تو میں نے معافی۔ کہنے لگے تے بال ہے کسی نے گل کر بھی لیندے تے تو منٹ نہیں لایا۔ میں کہ حضور تہاڈا تے بال ہے تے میرا تے مخدوم زیادہ ہے، تہاڈا بال ہے نا تے میرا تے تے اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ہاں ساڈے کو نہیں بھول سی، تو ٹکر کھادا ہے نا تہاڈے گھروں تے نمک کھا لئیے، پھر نمک حرامی کار ہوندی۔ استاد کے بچے کا جو ادب نہ کرے تو وہ بندہ سیانا، شیخ کی اولاد کا جو ادب نہ کرے تو وہ بندہ سیانا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے جہاں تیرے شیخ کا بیٹا بھی بیٹھ جائے وہاں بھی نہ بیٹھا کر، یہ بھی سوء ادب ہے، وہاں بھی نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر پیر کے پتر کا یہ ادب ہے، استاد کے پتر کا یہ ادب ہے، تو بتا محمد عربی کے پتر کا کیا ادب ہے، رسول اللہ کی اولاد کا پھر کیا ادب ہے۔ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ خاص پیار میرے نبی پاک کی اولاد سے، سونا کر کے انداز، اچھا کر کے رویہ۔ محبت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، تو ہمیں پوری توجہ اپنے دل پر دینی چاہیے کہ میرا دل ویسے کیا کہتا ہے، میرے اندر سے آواز ویسے کیا نکلتی ہے۔ جب میں امام حسن کا، امام حسین کا، مولا مرتضیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب میں سنتا ہوں تو میرے اندر سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے وہ نام تازگی دیتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ان پاک لوگوں کے تذکرے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین اہل بیت اطہار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خاندان ہے، اور یہ وہ 2 شہزادے میرے نبی پاک کے جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ صرف فاطمہ کے نہیں، یہ تو میرے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ان کے ساتھ پیار کر کے دکھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نا ہر لمحہ بھی نبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور تبلیغ کر رہے تھے تو نبی تھے، تو روٹی کھا رہے تھے تو نبی نہیں تھے، معاذ اللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے نا روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار نہیں کیا اگلے دن کا بھی، 2-3 دن مسلسل اس طرح حضور نے روزہ رکھا۔ ایک صحابی نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کیے بغیر کھائے پیے، اس کو کہتے ہیں صوم وصال، وصلی روزے، بغیر افطار کے روزہ۔ 2-3 دن انہوں نے روزے رکھے تو انہیں خون کی قے آنے لگی، الٹیاں آنے لگی۔ تو ان سے پوچھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، یہ تم نے کیا کیا یا رسول اللہ؟ آپ بھی تو بغیر کھائے پیے روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں میری طرح کا کون ہے؟ فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھانے کی ضرورت نہیں، حضور کو تو روٹی رب کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، پر حضور نے جو میرے اور آپ کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائی وہ اس لیے کھائی کہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ نبی ہے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ضرورت نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت بیدار ہے، لیکن حضور نے ہمیں سو کے دکھایا تاکہ ہمیں سمجھ آئے سونا کس طرح سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا وہ ہمیں بتلایا کہ ہم نے وہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ نے حسنین کریمین سے پیار کر کے دکھایا، حضور نے محبت کر کے دکھائی، فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا ان کے ساتھ رویہ ہے، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرا ان کے ساتھ نسبت کا رشتہ ہے، اس طرح کر کے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا بچوں کو تو بھیجے، وہ کہیں دور نہیں رہتے، یہ ساتھ ہی رہتے ہیں، ابھی گئے ہیں گھر تھوڑی دیر پہلے، پھر بھی پیغام بھیجا ذرا ان کو کہو نہ آئیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ شہزادوں کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، سیدہ پاک انہیں غسل کرا رہی تھی، انہیں تیار کر رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ان کے آنے میں جتنی دیر ہوئی نا، ہم نے حضور کا شوق بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جسے بندہ دیر سے کسی سے ملا ہو تو اس سے ملنے کا شوق ہو، شوق بڑھتا ہوا دیکھا، اور فرماتے ہیں جب شہزادے باہر آئے تو محبوب نے گھٹنے زمین پہ رکھے، دونوں بازو کھولے، ان کو سینے سے لگایا۔ باپ بیمار ہو تو دعائیں دیتا ہے، اللہ میرے بچوں کا خیال کرنا، عام حالات میں تھوڑی دعائیں نکلتی ہیں، لیکن انہیں سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آئے، دعا کے جملے کتنے نرالے اور انوکھے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما، قیامت تک ان سے پیار کرے اللہ، ان سے بھی محبت فرما۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کا پیار کتنا ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں شوق کتنا ہے، کتنا اس دونوں، ایک حدیث میں ایک کا بھی ذکر ہے لیکن ایک میں دونوں کا ہے۔ حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں، میرا بھی بچہ آ جاتا ہے کئی دفعہ، یہاں میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں اس کو پکڑ لو، چھوٹا ہے ابھی اس کو پتہ نہیں۔ دونوں بچے شہزادے آ گئے، وہ آئے تو ایک شہزادے جو چھوٹے تھے امام حسین، ان کا قدم مبارک اپنے ہی کرتے کے ساتھ الجھا اور وہ گر گئے تو دوسرے بھی ساتھ گر گئے۔ بہت سارے صحابہ تھے، حضور حکم کرتے تو صحابہ ان کے قدم چوم کے انہیں لاتے، لیکن حضور خود منبر سے اٹھے، صفوں کو چیرا، بچوں کو اٹھایا، ماتھے چومے، ایک کو ادھر بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھایا، اور پھر حضور نے اپنی کیفیت بیان کی۔ میں رسم نہیں ادا کر رہا، میں بائی نہیں، کوئی نقطہ نہیں چھوڑ رہا، سرکار کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ حضور نے پھر اپنی کیفیت بیان کی جو ان کے لیے نبی پاک کے جذبات ہیں، اس کی ترتیب حضور نے بیان کی۔ فرمایا ابو بکر یار یہ اولاد آدمی کو کمزور نہیں کر دیتی، یعنی بچے گرے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، کمزور نہیں کر دیتی۔ یہ کیفیت نبی پاک کی ان شہزادوں کے ساتھ جو ذوق ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ حضور کے اہل بیت کی بات مولانا حسن رضا کرتے ہیں، کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اور فرمانے لگے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے تھوڑے وقت میں بڑا کچھ دیکھا ہے، ہم بڑا استعمال کرتے ہیں مذہب کو۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں مولویوں سے تقریر کرنے والوں سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی تقریر مزیدار کرنے کے لیے صحابہ پہ الزام نہ لگاؤ،
अपनी खिताबत में रहिए। देखो मेरे हाथ बंधे, मजहब को इस्तेमाल करते हो, सहाबा और अहले बैत को लड़ाते हो सिर्फ तकरीरें अपनी मजेदार करने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह ताला से? सिर्फ तकरीर तुम्हारी लग जाए, तुम्हारी तकरीर तगड़ी हो जाए, कौम के अंदर जोश पैदा क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रसूल को जाके? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक बुजुर्ग दफा खुद बताने लगे, उन्होंने लतीफा सुनाया। कहने लगे एक मौलाना जिनको खिताबत का बड़ा शौक था, वो तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर उनकी जारी थी, तो किसी बंदे ने आके ना, ऐसे ही बच्चे बाहर खेल रहे थे तो एक रोड़ा मार दिया खिड़की को, मस्जिद की खिड़की को रोड़ा लग गया। तो मौलाना जो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने, ओहो, खिताबत उरूज पे चली गई। कहने लगे रोड़ा लगाया बच्चे ने खिड़की को, कहने लगे गोली मारनी है तो सामने आके मार, मैं शान 10 दिन रहना, तू आ मार गोली। कौम ने नारे लगाने शुरू कर दिए, वो घंटा नारे लगे, वो बड़ी तकरीर लगी, वो क्या बात है, बल्ले बल्ले। तो बाहर से किसी ने आके कहा हजरत जी कोई गोली नहीं, कोई बंदा नहीं, मैं देख के आया हूं, तो बच्चे ने रोड़ा लगा दिया। कहते मैंने भी पता सी, मैं तकरीर पे अफबांदा सा। ये हशर करते हैं ये लोग। तू अपनी तकरीर सीधी करने के लिए मिल्लत की तबाही उतार रहा है, तू 4 टकों के लिए, 4 धेलों के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हो। मजहब को, हमारी नस्लें गल सड़ जाएंगी अगर मेरे नबी के दीन से धोखा करोगे। इस रसूल के दीन के वफादार रहो, तुम्हें पता ही नहीं जो मेरे नबी के दीन के साथ सही सही चले, सही सही चले, उसकी दुनिया क्या, रब करीम के फरिश्ते आखिरत में उसका इस्तकबाल करेंगे। मेहरबानी करो, इसको इस्तेमाल करते हो। नबी पाक की शहजादी का नाम लेना, अजवाज का नाम लेना, हुजूर के अहले बैत और सहाबा का, और तकरीरें अपनी पक्की करने के लिए क्या तमाशा बन गया है। और किस इकबाल कहने लगे खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते, हुए किस कदर फकीहान अरब बेतौफीक। अल्लाह करे बंदा उससे पहले मर जाए जब वो लोगों को लड़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, और वो अपना आप ऊंचा करने के लिए अपने मजहब को इस्तेमाल करे, इससे पहले ईमान की मौत अल्लाह अता करे। अल्लाह करे बंदा मर जाए उससे पहले कि जब वो इस तरह की हरकतें करे, अपने आप को सीधा करने के लिए मजहब का इस्तेमाल। खुदा आप यकीन करें मुझे अब शर्म आने लग गई है। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूं, क्या कुछ हमने लोगों के सामने नहीं रख दिया, सिर्फ अपनी। अब कहते हैं मैं जुमला कहने लगा हूं। तू कौन होता है जुमला कहने वाला? क्या है तेरा जुमला? कुरान की आयत पढ़ या नबी पाक की हदीस पढ़, तू क्या है? तेरा जुमला क्या है? तू कौन होता है? सरकार की बात कर, तूने सारी हदीसें कौम को सुना दी हैं जो तू अपने जुमले बयान करने लगा है। ये क्या बात? मैं नुक्ता, तू कौन होता है नुक्ते देने वाला? अल्लाह रसूल की बात कर। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, कानों के चस्के छोड़ दो। हम कानों के चस्कों के लिए तकरीरें सुनते हैं, कानों के चस्के ना लो, मुस्तफा की हदीस का मजा लो, कुरान की आयत का मजा। आप यकीन करें तमाशा लगा हुआ है। काफिर हमारा चेहरा देखेगा तो क्या देखेगा? ये लोग हैं जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। ये काफिर कौन सा दीन, किधर जाएंगे नए आने वाले लोग? आपने तबाही उतार दी मजहब की, सिर्फ अपनी तकरीरें खड़ी करने के लिए, नोट सीधे करने के लिए। और जाहिल तरीन लोग होते हैं, लेकिन 10-10 गनमैन गाड़ियां सिर्फ इसलिए कि उनको मजमा उठाना बड़ा आता है, बिठाना बड़ा आता है, तबाही बड़ी करनी आती है, नारे बड़े लगवाने आते हैं, तो इसलिए उनके राश बहुत ज्यादा है। मेहरबानी फरमाए, आप अगर ठीक हो जाएंगे तो बहुत सारा निजाम ठीक हो जाएगा। अवाम को बहुत सारी जगहों पे इन लोगों को हमेशा के लिए रद्द कर दें, इनको धुतकार दें, इन लोगों से अपने आप को बरी करें, आप बच जाएंगे। मिल्लत देखे ना, ये यकम मुहर्रम हजरत उमर का दिन गुजरा है। यहूदी कह रहा है कि 6 महीने उमर और रहते तो कुफर के सारे मराकज तोड़ देते। यहूदी ये कह रहा है और मुसलमान ये बहस कर रहा है कि उमर 26 जिलहज को शहीद हुए थे कि यकम मुहर्रम को, और इस बात पे मुनाजरे हो रहे हैं टीवियों पे बैठ। इमाम हुसैन ने 6 महीने का बेटा भी दिया दीन को, 6 महीने का बेटा भी दिया, और इमाम हुसैन ने अपना 16 साल का अली अकबर भी दिया। हुसैन ने हर चीज लौटा दी
اور قوم ابھی بھی بحث کر رہی ہے کہ حسین دین کے لیے آئے تھے کہ اقتدار کے لیے آئے. یہ تم نے ظلم کیا حضور کی اولاد کے ساتھ کیا. ابھی تک تم یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ معاذ اللہ وہ دنیا داری کے لیے آ گئے تھے میدان. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ گھی کہاں سے اچھا ملتا ہے, آپ کو پتا ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں, یہ نہیں پتا دین کہاں سے اچھا ملتا ہے. آپ وہاں پہنچے جہاں سے مذہب اچھا ملتا ہے. تو میں یہ میرا درد دل ہے. اب میرے ذہن میں بڑی باتیں آ رہی ہیں جو آپ سے کروں پر میرا عنوان رہ جائے گا, واپس لوٹتا ہوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول.